بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو عشرۃ الحج کے ایام میں عبادت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی تھوڑی کی توفیق عطا فرمائی، اور خاص طور سے کل 9 ذی الحجہ جو بڑی اہمیت اور بڑے فضائل کے حامل ہیں، تو ہمیں یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی، رات کے قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ چنانچہ انسان کی زندگی کی مثال ایک برف کی سی ہے۔ برف کو باہر رکھ دیا جائے، وہ برف پگھل کر ختم ہو جاتا ہے اور اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ جب اس برف کو کولر میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی گزر رہی ہے، برف کے مانند ہے۔ اگر یہ اپنے زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا رہے گا، جس طرح برف کو پانی میں ڈالنے سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایسا ہی انسان نیک اعمال کرے گا، اس کو اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور ایسے ہی دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ فرمایا کہ عقل مند ہوشیار وہ شخص ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیوقوف ہیں، ناداں ہیں وہ شخص جو اللہ پر امیدیں باندھے، یعنی اللہ جل شانہ پر بڑے بڑے امیدیں باندھتا ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، کریم ہے۔ جب اللہ جل شانہ کے احکام سامنے آتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سامنے آتی ہیں تو ان کو پامال کرتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لاتا نہیں، صرف زبان سے دعوے کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا، صرف امیدوں پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیک اعمال کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری سے اس امت کو نوازا ہے۔